پیاری زمین، پرل ایسبک کے ناول گڈ ارتھ کا اردو ترجمہ، مترجم ڈاکٹر اختر حسین رائے پوری۔ 13واں حصہ۔ اب اولان کے ساتھ سونا وانگ لونگ کو گوارا نہ تھا۔ اس نے سوچا کہ گھر میں جب 2 عورتیں ہوں تو نئے کمروں اور ایک دالان کی تعمیر ضروری ہے۔ اپنی محبوبہ کے ساتھ اسے تخلیے کی بھی ضرورت ہوگی، اس لیے اس دوران میں کہ چچی منزل مقصود کو سر کرے، اس نے اپنے مزدوروں کو حکم دیا کہ پچھلے کمرے کے پیچھے ایک بڑا سا دالان اور آزو بازو ایک بڑا اور 2 چھوٹے چھوٹے کمرے بنائیں۔ مزدور اس کا منہ تکتے رہ گئے، لیکن انہیں مزید دریافت کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وانگ لونگ نے ان سے اور کچھ تو نہ کہا، لیکن خود ان کے کام کی نگرانی کرنے لگا تاکہ چنگ سے بھی کچھ کہنا نہ پڑے۔ مزدوروں نے کھیتوں سے مٹی لا کر گارا تیار کیا اور اس سے دیواریں بنائیں، اور وانگ لونگ نے شہر سے کھپریل منگوائی۔ جب کمرے بن گئے اور زمین فرش کے لیے ہموار کر لی گئی تو آدمیوں نے اینٹوں کو چونے سے بٹھا کر کمل بائی کے لیے پکا فرش تیار کیا۔ دروازے کے پردوں کے لیے وانگ لونگ نے سرخ کپڑا خریدا۔ ہر بازو کے لیے اس نے ایک میز اور 2 کامدار کرسیاں لیں۔ پہاڑیوں اور ندیوں کی منظر کی 2 تصویریں لینا بھی وہ نہ بھولا تاکہ میز کے پیچھے دیوار پر ٹنگی رہیں۔ لاکھ کا کام کی ہوئی گول سی رکابی اور ایک سرپوش کے ساتھ مول لایا اور اس میں بھانت بھانت کی مٹھائیاں چن کر میز پر رکھ دیں۔ ایک لمبا چوڑا مزین اور منقش پلنگ منگایا، اس کے آس پاس پھول دار پردے لٹکائے گئے، لیکن اس انتظام میں اولان سے مدد مانگتے اسے شرم آئی، اس لیے شام کو اس کی چچی آئی۔ وہ سب کام کرتی جس کی توقع کسی مرد کے بھونڈے پن سے نہیں کی جا سکتی۔ یہ سب کچھ ہو گیا اور پورا 1 مہینہ بیت چکا، مگر اب تک اصل مقصد کی تکمیل نہ ہو سکی۔ وانگ لونگ اکیلا اس نئے گھر میں چہل قدمی کیا کرتا تھا؟ اب اس نے دالان کے بیچوں بیچ چھوٹا سا حوض بنانے کا ارادہ کیا اور اس خدمت پر ایک مزدور کو مامور کیا، جس نے 3 مربع فٹ زمین کھود کر اس میں پچی کاری کی اور وانگ لونگ نے اس میں سنہری مچھلیاں چھوڑ دیں۔ اس کے بعد اس کے لیے کوئی کام باقی نہ رہا اور وہ بے تابی سے انتظار کرنے لگا۔ اس دوران میں اگر اس نے کبھی زبان کھولی بھی تو وہ بچوں کو دھمکانے کے لیے، اگر ان کی ناک میلی ہوتی، یا اولان کو دھمکانے کے لیے اگر وہ کئی روز اپنے بال درست نہ کرتی۔ آخرکار ایک صبح کو اولان رو پڑی اور اس طرح زار روئی کہ وانگ لونگ نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ فاقہ کشی کے زمانے میں بھی کبھی وہ یوں نہ روئی تھی، اس لیے اس نے ڈانٹ کر پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم اپنے جھٹوروں کو اس ہائے پکار کے بغیر صاف نہیں رکھ سکتی؟ لیکن اولان سسکیاں بھر کر صرف یہی کہے جاتی تھی، میں تمہارے بیٹوں کی ماں ہوں، میں تمہارے بیٹوں کی ماں ہوں۔ وانگ لونگ کی زبان پر تالا پڑ گیا اور وہ بے چین ہو کر آپ بڑبڑانے لگا۔ اولان کے آگے اس کا سر ندامت سے جھک گیا اور وہ اس سے کترانے لگا۔ یہ سچ ہے کہ قانوناً اسے اپنی بیوی پر الزام رکھنے کا کوئی حق نہ تھا، کیونکہ اس نے اسے 3 تندرست بیٹے دیے تھے۔ اپنی خواہش کے علاوہ اس کے پاس اس رویے کا کوئی جواب نہ تھا۔ یہ حالت تھی کہ ایک روز چچی نے آ کر مزدہ سنایا۔ معاملہ پٹ گیا۔ چائے خانے کے مالک کی طرف سے جو چودھرائن مقرر ہے وہ 100 روپے لے گی۔ کمل بائی پنے کے کرن پھول اور پنے اور سونے کی انگوٹھی، ساٹن اور ریشم کے 2 جوڑے، ریشمی لحاف اور 1 درجن جوتے طلب کرتی ہے۔ وانگ لونگ نے صرف یہ سنا کہ معاملہ پٹ گیا اور اس نے خوشی سے اچھل کر کہا، وہ جو مانگے دے دو، فوراً دے دو۔ اندر جا کر وہ روپے کی تھیلی لایا اور خفیہ طور پر اس کے ہاتھ میں گننے لگا، کیونکہ وہ یہ نہ چاہتا تھا کہ برسوں کی کمائی کے یوں ضائع ہونے کا تماشا لوگ دیکھیں۔ سب دے دلا کر چچی سے اس نے کہا، اس میں 10 روپے آپ کی نظر ہیں۔ بڑی بی نے ظاہری انکار کرتے ہوئے توند پھیلا کر اور سر ہلا کر کہا، یہ ہرگز نہ ہوگا، ہم تم ایک ہی لڑی کے موتی ہیں، اور مجھ میں تو ماں بیٹے کا رشتہ ہے، مجھے روپے پیسے سے کیا مطلب، محض تمہاری خاطر منظور ہے۔ لیکن وانگ لونگ نے جب دیکھا کہ اس ناہ نوح کے ساتھ بڑی بی کا ہاتھ بھی پھیلا ہوا ہے تو اس نے فوراً یہ رقم اس کے ہاتھ پر رکھ دی اور اس کا اسے کوئی غم نہ ہوا۔
بازار جا کر وہ سور اور گائے کا گوشت، مچھلی، بانس کی جڑ اور میوہ لایا، دکنی پرندوں کے سوکھے ہوئے گھونسلے شوربے کے لیے، اور سوکھی ہوئی شارک مچھلی کے پر، غرض کے تمام نعمتیں جن سے وہ واقف تھا خرید لایا، اور اگر اس پرسوز تپش انگیز بےتابی کو انتظار کہہ سکیں تو وہ انتظار میں محو ہو گیا۔ اور آخر گرما میں 8ویں مہینے کے ایک روز روشن کو وہ اس کے گھر آئی۔ وانگ لنگ نے دور سے اس کے محمل کو دیکھا۔ بانس کی ایک آرام کرسی پہ وہ دراز تھی اور کچھ مرد اسے اٹھائے لا رہے تھے۔ کھیتوں کی پگڈنڈیوں پر یہ کرسی جھونکے کھا رہی تھی اور اس کے پیچھے کوئل بائی گامزن تھی۔ لمحہ بھر کے لیے اس کا دل گھبرایا اور اس نے سوچا، اپنے گھر میں کسے لا رہا ہوں؟ بے سمجھے بوجھے فوراً اس کمرے میں جا کر اس نے اپنے کو بند کر لیا جہاں اتنے عرصے سے اپنی بیوی کے ساتھ سویا کرتا تھا، اور اندھیرے میں پیچ و تاب کھاتے ہوئے منتظر رہا۔ اتنے میں اس نے چچی کی آوازیں سنی جو اسے پکار رہی تھی کہ دروازے پر کوئی مہمان کھڑا ہے۔ جب وہ نکلا تو بارے ندامت سے یوں خم تھا گویا کمل کو پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ آہستہ قدم، شاندار لباس میں، گردن جھکی ہوئی اور آنکھیں دائیں بائیں بھٹکتی ہوئیں، لیکن کوئل بائی نے ہنس کر اس سے کہا، کسے خبر تھی کہ ہم میں ایسا معاملہ بھی ہوگا؟ پالکی کے پاس جا کر اس نے چلمن اٹھائی اور آنکھ مار کر بولی، آؤ جی بیگم، یہ ہے تمہارا گھر اور یہ ہے تمہارے آقا۔ کہاروں کے چہرے پر وانگ لنگ نے جب مسکراہٹ دیکھی تو وہ گویا انگاروں پر لوٹنے لگا۔ یہ شہر کے غنڈے ہیں اور یقیناً نابکار ہیں۔ اپنے چہرے کی سرخی کو محسوس کر کے اسے اور بھی الجھن ہوئی اور اس کی زبان سے ایک لفظ نہ نکلا۔ جب چلمن اٹھی تو اس نے پالکی کے ایک کونے میں اپنی جان جاں کو کمل کے پھول کی طرح شگفتہ و نازک بیٹھے دیکھا۔ وہ سب کچھ بھول گیا۔ ان شہری بدماشوں سے اس کا غصہ بھی ٹھنڈا پڑ گیا۔ صرف اتنا یاد رہا کہ اس عورت کو وہ خرید لایا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہے۔ بے حرکت و بے لرزاں وہ اسے دیکھنے لگا، اور جب وہ ادائے خاص سے اٹھی تو محسوس ہوا کہ پھول پر سے ہوا کا جھونکا گزر گیا۔ وہ ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا کہ کس طرح کمل کوئل کے ہاتھ میں دے کر نیچے اتری۔ چلتے وقت اس کا سر خم اور پلکیں جھکی ہوئی تھیں، اور کوئل بائی پر سہارا دے کر وہ ننھے ننھے پنجوں کے بل سنبھلتی لڑکھڑاتی آگے بڑھی۔ وانگلنگ کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی وہ اس سے ہم سخن نہ ہوئی۔ دبی زبان میں کوئل بائی سے بس اتنا پوچھا، میری رہائش گاہ کدھر ہے؟ اب چچی آگے آئی اور دونوں عورتیں اسے بیچ میں لے کر دالان اور نئے کمروں میں لے گئی جو وانگلنگ نے اس کے لیے بنوایا تھا۔ یہ تماشا دیکھنے کے لیے وانگلنگ کے گھر میں کوئی موجود نہ تھا، کیونکہ چنگ اور مزدوروں کو اس نے دن بھر کے لیے دور دراز کے کسی کھیت پر بھیج دیا تھا۔ اپنے شیرخوار بچوں کو لے کر اولان معلوم نہیں کہاں چلی گئی تھی۔ دونوں لڑکے اسکول گئے ہوئے تھے اور بڈھا سرے دیوار اونگ رہا تھا، نہ کچھ دیکھ سکتا تھا نہ سن سکتا تھا۔ لے دے کر ایک پگلی لڑکی رہ گئی تھی جو اپنے والدین کے علاوہ کسی کو نہ پہچانتی تھی اور جسے کسی کے آنے جانے کی خبر نہ ہوتی تھی۔ تاہم کمل کے اندر داخل ہوتے ہی کوئل بائی نے پردے کھینچ دیے۔ تھوڑی دیر بعد چچی خفیف سا معاندانہ تبسم لیے ہوئے باہر آئی اور اس نے اپنے ہاتھ یوں پوچھے گویا اس سے میل چھڑا رہی ہو۔ قہقہا مار کر وہ بولی، اس پر رنگ و روغن کے تودے چڑھے ہوئے ہیں، کسبیوں کی سی بدبو دیتی ہے۔ اب اس کے تیور اور بھی تیکھے ہو گئے۔ میاں نہ وہ ایسی کم عمر ہے، میں تو یہی کہوں گی کہ اگر اس کی عمر اتنی نہ ڈھل گئی ہوتی کہ عنقریب مرد اسے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں گے تو دنیا کا سارا کپڑا لتا اور سونا روپا اسے کسان کے گھر آنے کے لیے آمادہ نہ کرتا، خواہ یہ کسان خوشحال ہی کیوں نہ ہو۔ اس صاف گوئی سے وانگلنگ کے چہرے پر ناخوشی کے آثار دیکھ کر چچی نے فوراً پہلو بدل دیا، لیکن اس کی خوبصورتی میں کوئی شک نہیں۔ آج تک میں نے ایسی پیاری شکل نہیں دیکھی، اور ہوانگ گھرانے کی اس بدصورت باندی کے ساتھ ساری عمر بتانے کے بعد تو تمہیں اس کی صحبت میں وہی مزہ ملے گا جو تہوار کے پلاؤ میں ہوتا ہے۔ مگر وانگلنگ سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ مکان میں یہاں وہاں پھرکی کی طرح گھومتا رہا اور ایک جگہ بیٹھنا اس کے لیے محال ہو گیا۔ بالآخر ہمت باندھ کر اس نے لال پردہ ہٹایا اور کمل بائی کے پاس دن بھر پڑا رہا۔
سارے وقت اولان گھر کے قریب پھٹکی بھی نہیں. تڑکے ہی ایک بیلچا اٹھا کر گوبھی کے پتوں میں کچھ کھانا لپیٹ کر بچوں کے ساتھ وہ باہر نکل گئی تھی. دن بھر وہ گھر نہ لوٹی، لیکن جب رات ہوئی تو تھکی ہاری مٹی میں اٹی ہوئی وہ بچوں کے ساتھ واپس آئی. وہ سب خاموش تھے. اولان نے باورچی خانے میں جا کر کھانا پکایا اور حسب دستور اسے میز پر چن دیا. بڑے میاں کو بلا کر اس نے بانس کی تیلیاں ان کے سامنے رکھیں، پگلی لڑکی کو کھلایا اور آخر میں بچوں کے ساتھ خود بھی کچھ زہر مار کیا. جب سب سو گئے اور وانگلنگ اب بھی میز پر بیٹھا سپنوں کا تانا بانا بنتا رہا تو اولان ہاتھ منہ دھو کر خوابگاہ میں چلی گئی اور تنے تنہا بستر پر سو رہی. اب وانگلنگ صبح شام دادے نشاد دینے لگا. ہر روز وہ کمل کے کمرے میں جاتا اور بیٹھا بیٹھا اس کی ہر ادا کا نظارہ کیا کرتا. اوائل خزاں کی گرمی میں وہ کبھی باہر نہ آئی. وہ ہمیشہ پلنگ پر سوار رہتی اور کوئل بائی گنگنے پانی سے اس کے جسم نازنی کو نہلا کر اس پر اپٹن اور عطر لگاتی اور سر میں تیل پھلیل ڈالتی. کمل کی ضد تھی کہ کوئل بائی اس کی خدمت پر رہے، کیونکہ اسے منہ مانگی اجرت ملتی تھی. اس لیے اسے بھی 20 کی بجائے 1 کی ٹہل زیادہ پسند آئی. چنانچہ یہ دونوں سب سے الگ تھلگ نئے کمروں میں رہا کرتی تھیں. دن بھر وہ چھوکری کمرے کی خنک تاریکی میں پڑی پھل اور مٹھائیاں کھایا کرتی. ہلکے سبز ریشم کے کرتے پر تنگ سی انگیا اور ایک ڈھیلے پائجامے کے علاوہ وہ کچھ نہ پہنتی تھی. وانگلنگ جب آتا اسے اسی دھج میں پاتا اور جی بھر کر اس کا رس پیا کرتا تھا. شام کو میٹھی سی جھڑکی دے کر وہ اسے باہر کر دیتی تھی. پھر کوئل بائی اسے نہلا دھلا کر نئے لباس میں آراستہ کرتی. نرم نرم سفید ریشم نیچے اور بسنتی کا ریشم باہر، یہ سب وانگلنگ کی دین تھی. اور پاؤں میں زرنی جوتیاں. اس سنگھار نکھار کے بعد وہ دالان میں خرام ناز سے آتی اور حوض کی مچھلیوں کا نظارہ کرتی. ادھر وانگلنگ اس معجزے کو ٹکر ٹکر دیکھا کرتا اور اپنے ننھے پاؤں پر جب جھولا سا جھولتی تو وانگلنگ کو محسوس ہوتا کہ ساری دنیا میں ان سڈول پاؤں اور نازک کلائیوں سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں. اور وہ بلا شرکت غیر وصل کے مزے لوٹتا تھا اور پہلے کی طرح غیر مطمئن نہ رہتا تھا. باب 21. یہ کیسے ممکن تھا کہ وانگلنگ کے گھر میں کمل اور اس کی باندی کوئل کا ڈیرا پڑ جائے اور کسی قسم کی حجت و تکرار کی نوبت نہ آئے؟ کیونکہ 2 عورتوں کا ایک گھر میں جمع ہونا بد امنی کا پیش خیمہ ہے. لیکن وانگلنگ کو اس کا وہم و گمان بھی نہ تھا. حالانکہ اولان کی تیکھی چتونوں اور کوئل کی جلی کٹی باتوں سے وہ تاڑ گیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، مگر اس نے ادھر توجہ نہ کی اور جب تک اس کی شہوت کی آگ بھڑکتی رہی وہ ان چھوٹی موٹی چیزوں کی پرواہ نہ کر سکا. پھر بھی جب صبح و شام گزرتے گئے اور ہر آن ہر لمحہ کمل وہاں موجود ہوتی کہ آنکھ کا اشارہ ہوتے ہی اس کی آغوش شوق میں آ جائے تو اس کا جی کچھ چھکنے لگا اور اب ان معاملات پر بھی اس کی نظر پڑنے لگی جنہیں وہ پہلے نہ دیکھ سکتا تھا. پہلی ہی نظر میں وہ بھانپ گیا کہ اولان اور کوئل میں چلی ہوئی ہے. اسے سخت حیرت ہوئی. کمل کے تئیں اولان کے جلاپے کو وہ سمجھ سکتا تھا، کیونکہ ایسے کئی واقعات اس کے علم میں آ چکے تھے. جب شوہر کوئی داشتہ گھر ڈال لیتا تو بعض عورتیں خودکشی کر لیتی تھیں اور بعض اس کی زندگی اجیرن کرنے کے درپے ہو جاتی تھیں. وانگلنگ کو اس کا اطمینان تھا کہ اولان کم سخن ہے اور ایسی نہیں کہ اسے تانے کوسنے دیا کرے، لیکن اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کمل کو تو کچھ کہتی نہیں لیکن دل کا سارا بخار کوئل پہ اتارتی ہے. وانگلنگ نے صرف کمل بائی کا انتظام کیا تھا، مگر اس نے آرزو منت کی کہ للہ اسے میری خدمت میں رکھ لو. میں دنیا میں بالکل اکیلی ہوں، کیونکہ جب میں گھٹنوں چلتی تھی میرے ماں باپ مر گئے تھے اور مجھ پہ جوبن آتے چچا نے مجھے بیچ کر ٹکے کھڑے کر لیے. اس کے بعد دنیا میں میرا کوئی نہ رہا. یہ کہتے وقت اس کے آنکھ میں آنسو آ گئے، کیونکہ ان حسین آنکھوں سے جب وہ چاہتی آنسو نکال لیتی تھی. جب وہ اس معصومیت سے اس سے کسی چیز کی طلب کرتی تو وہ یوں عاجزانہ اسے دیکھتی تو وانگلنگ کے لیے انکار ناممکن تھا. پھر یہ بھی سچ تھا کہ اس کی خدمت کے لیے کسی نہ کسی کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ اولان اس کی بات بھی نہ پوچھے گی. بولنا تو دور رہا، یہ سنگن بھی نہ لے گی کہ وہ اسی گھر میں ہے یا کہیں اور.
کمل کا چچا تھا، سو وانگ لونگ کو ہرگز یہ پسند نہ آیا کہ وہ ہمیشہ تاک جھانک کرتا رہے اور کمل سے اس کی باتیں کیا کرے۔ لے دے کر ایک کوئل بائی رہ گئی تھی اور اس کے سوا کوئی عورت نہ تھی جو آنے کے لیے آمادہ ہو۔ لیکن کوئل کو دیکھتے ہی اولان کے غصے کا طوفان اس زور شور سے اٹھا جیسے وانگ لونگ نے کبھی نہ دیکھا تھا اور جو اس کی فہم سے بالاتر تھا۔ کوئل میل جول کے لیے تیار تھی کیونکہ بہرحال وہ وانگ لونگ کی ملازمہ تھی، لیکن وہ یہ نہ بھول سکی کہ بڑی حویلی میں جب وہ بڈھے نواب کی داشتہ تھی تو اولان کا درجہ ایک معمولی لونڈی سے بڑا نہ تھا۔ اولان کو پہلی بار دیکھ کر اس نے کہا، او ہو میری پرانی سہیلی، ہم پھر ایک جگہ جمع ہو گئے، لیکن قسمت کی خوبی دیکھو کہ اب تم گھر کی مالکن اور بڑی بیگم ہو، میری ماں کی جگہ ہو۔ زمانہ بھی کس طرح بدلتا ہے۔ اولان اسے دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی اور جب اس کی سمجھ میں آیا کہ یہ کون ہے تو جواب دیے بغیر اس نے کاندھے سے پانی کی گگری اتار کر ایک طرف رکھ دی اور دیوان خانے کا رخ کیا، جہاں وانگ لونگ وہ گھڑیاں گزارتا تھا جن کی فرصت اسے محبت دیتی تھی۔ جاتے ہی اولان نے طراق سے پوچھا، یہ غلام زادی ہمارے گھر کیا کرنے آئی ہے؟ وانگ لونگ بغلیں جھانکنے لگا، جی تو یہ چاہا کہ تحکمانہ انداز میں کہہ دے، یہ میرا گھر ہے، جسے چاہے بلاؤں گا، تم دخل دینے والی ہوتی کون ہو؟ لیکن اولان کا سامنا ہوتے ہی وہ دل میں شرما جاتا تھا۔ پھر یہ بھی تھا کہ اس ندامت پر وہ ناراض بھی ہوتا تھا کیونکہ اس کی عقل کہتی کہ شرمانے کی بات ہی کیا ہے، ہر روپے والا یہی کرتا ہے۔ اس کے باوجود اس سے بولتے نہ بنا۔ دائیں بائیں دیکھتے ہوئے وہ یوں بن گیا گویا پائپ کہیں رکھ کر بھول گیا ہے اور اپنی جیبیں ٹٹولنے لگا۔ لیکن اولان وہیں اٹل کھمبے کی طرح ڈٹی رہی اور منتظر رہی کہ وہ جواب دے۔ جب وہ کچھ نہ بولا تو اولان نے اسی لہجے میں دہرایا، یہ غلام زادی ہمارے گھر کیا کرنے آئی ہے؟ جب وانگ لونگ نے دیکھا کہ بے جواب لیے وہ نہ مانے گی تو دھیرے سے کہا، اس سے تمہیں کیا غرض؟ اولان بولی، بڑی حویلی میں پوری جوانی میں نے اس کی ڈانٹ پھٹکار سنتے گزاری تھی۔ بار بار وہ باورچی خانے میں گھس کر سرکار کے لیے چائے بناؤ، سرکار کے لیے کھانا لاؤ کا شور مچاتی تھی۔ ہمیشہ وہ بڑبڑایا کرتی کہ یہ چیز بہت گرم ہے، یہ بالکل ٹھنڈی ہے، یہ بدمزہ ہے۔ کبھی کہتی تو کاہل ہے، بد شکل ہے، یہ ہے وہ ہے۔ وانگ لونگ کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کہے، وہ چپ رہا۔ اولان کھڑی رہی اور جب اس کے شوہر نے کچھ نہ کہا تو اس کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں اور وہ انہیں ضبط کرنے کی ہزار کوشش کرنے لگی۔ آخر کار سرے دامن سے آنکھوں کو پوچھ کر اس نے کہا، اپنے گھر میں مجھ سے یہ ظلم نہیں سہا جاتا، لیکن میرا کوئی میکہ بھی نہیں کہ وہاں چلی جاؤں۔ وانگ لونگ اب بھی خاموش رہا اور بیٹھ کر اپنا پائپ پینے لگا۔ اولان نے اپنی بے حس آنکھوں سے، جو بے زبان حیوان کی آنکھوں کی طرح اداس اور مغموم تھیں، دیر تک اسے تاکا اور پھر گرتی پڑتی باہر چلی گئی کیونکہ آنسوؤں کی جھڑی کے مارے اسے راہ سجھائی نہ دیتی تھی۔ جب وہ چلی گئی تو وانگ لونگ نے اطمینان کی ٹھنڈی سانس لی، پھر بھی اس کی شرمندگی نہ گئی اور اس شرم پر غصہ بھی آتا رہا۔ وہ اپنے سے بآواز یوں باتیں کرنے لگا جیسے کسی دوسرے سے بحث کر رہا ہو، دوسرے بھی تو یہی کرتے ہیں اور مجھ سے بدتر ہوتے ہیں۔ میرا برتاؤ اولان سے کبھی برا نہ رہا۔ آخر میں اس نے یہ فیصلہ صادر کیا کہ اولان کو یہ سب برداشت کرنا چاہیے۔ لیکن اولان اس قصے کو یوں ختم نہ کر سکتی تھی۔ خاموشی سے وہ اپنے ارادے پر عمل کرتی رہی۔ صبح پانی گرم کر کے وہ بڑے میاں کو دیتی اور اگر وانگ لونگ اندرونی دالان میں نہ ہوتا تو اس کے لیے چائے بناتی۔ البتہ اگر کوئل اپنی بیگم کے لیے گرم پانی لینے جاتی تو اسے بالٹی خالی ملتی اور تو میں کے باوجود اولان ٹس سے مس نہ ہوتی۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہتا کہ کوئل اپنی مالکن کے لیے خود پانی گرم کرے، لیکن اب صبح کا دلیا پکنے کا وقت آ جاتا اور دیگچے میں زیادہ پانی کے لیے جگہ نہ تھی۔ کوئل لاکھ چلائے مگر اولان ناشتہ بنانے میں دیر نہ کر سکتی تھی۔ کیا میری پھول سی بیگم پانی بنا پلنگ پر کھانستی ہانپتی پڑی رہیں؟ اولان کے پاس اس بکواس کا کوئی جواب نہ تھا۔ تنور میں وہ زیادہ ایندھن جھونک دیتی لیکن اس میں بھی پہلے جیسی احتیاط برتتی تھی۔ جب ایک چھپٹی قیمتی تھی
تب کوئل شکایت لے کر وانگلنگ کے پاس جاتی اور وہ آگ بگولا ہو جاتا۔ اس کی معشوقہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے لیے تنگ کی جا رہی ہے۔ اولان کے پاس جا کر وہ چلانے لگتا، دیگچے میں 1 لوٹا پانی زیادہ ڈالتے تو کیا تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں؟ جواب میں اولان کا چہرہ تمتما اٹھتا، میں باندیوں کی باندی نہیں ہو سکتی۔ اب وانگلنگ آپے سے باہر ہو گیا اور اولان کا شانہ پکڑ کر اسے بری طرح ہلاتے ہوئے بولا، تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ پانی باندی کے لیے نہیں بلکہ اس کی مالکن کے لیے چاہیے۔ اس سرزنش کے باوجود اس نے مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بس اتنا کہا، اسی کو تم نے میرے دونوں موتی دیے تھے۔ وانگلنگ کے ہاتھ گر پڑے، زبان بند ہو گئی، غصہ کافور ہو گیا اور شرم سے کٹ کر وہ کوئل کے پاس گیا اور کہا، ہم ایک نیا باورچی خانہ اور نیا تنور کیوں نہ بنا لیں؟ میری بیوی کو ان نفاستوں کی کوئی خبر نہیں جن کی ضرورت کمل کے پھول سے بدن کو ہے اور جس سے تم بھی واقف ہو۔ وہاں تم جو چاہے پکا سکو گی۔ مزدوروں کو اس نے ایک چھوٹی سی کوٹری اور اس میں مٹی کا تنور بنانے کا حکم دیا اور اس پہ ایک دیگ لا کر رکھ دی۔ کوئل کی خوشی کی حد نہ تھی کیونکہ مالک نے کہہ دیا تھا کہ من مانا کھانا پکاؤ اور کھاؤ۔ وانگلنگ نے سوچا کہ چلو یہ جھگڑا بھی طے ہوا، اب سوتوں میں لڑائی نہ ہوگی اور میں بے روک ٹوک مزے کیا کروں گا۔ اسے از سرے نو محسوس ہونے لگا کہ کمل سے اس کا دل کبھی نہ بھرے گا۔ اس کی دل فریب مسکراہٹ، بڑی بڑی آنکھڑیوں پر پھول کی پنکھڑیوں کی سی پلکیں، جھپکانے کا انداز، وہ دل لبا چتون ہے جس سے وہ اسے دیکھا کرتی ہے، ان سب سے بھلا وہ کیوں کر تھک سکتا تھا؟ لیکن یہ نیا باورچی خانہ اس کی جان کے لیے وبال ہو گیا کیونکہ کوئل ہر روز شہر جا کر بھانت بھانت کے قیمتی پکوان خریدنے لگی۔ ان میں سے کئی کھانوں کے نام بھی وہ جانتا تھا، مثلاً لیچی، شہد میں سکھائے ہوئے کھجور، شہد اور میووں کی عجیب مٹھائیاں، سینگی مچھلی وغیرہ وغیرہ۔ اتنے دام اسے اکھڑتے تھے اور طرفہ یہ کہ کوئل اپنی دلالی بھی وصول کرتی، لیکن وانگلنگ کو یہ کہنے کی جرت نہ ہوتی کہ تم میری کھال تک بیچ کھاؤ گی، کہ مبادا وہ برہم ہو جائے اور کمل کے دل میں میل آ جائے۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ سیدھے سیدھے جیب میں ہاتھ ڈال کر دام گن دے۔ یہ کانٹا روز بروز جگر میں کھٹکتا، مگر وہ کسی کو اپنی بپتا نہ سنا سکتا تھا، اس لیے یہ کانٹا ناسور بن گیا اور اس کی آتش عشق رفتہ رفتہ سرد پڑنے لگی۔ اس کانٹے سے ایک دوسرا بس کا روح ہوگا اور یہ ذات والا صفات اس کی چچی تھی۔ یہ ایک ہی چٹوڑی تھی اور کھانے کے وقت اکثر نئے گھر کا دورہ کرنے آ جاتی تھی۔ دھیرے دھیرے اس نے بڑی پینگ بڑھائی اور وانگلنگ کو یہ بات بالکل ناپسند آئی کہ کمل نے دوستی کے لیے اس عورت کا انتخاب کیا۔ تینوں عورتیں خوب کھاتی اڑاتی اور جب دیکھو خسر خسر کرتی ہوئی ہوتی تھیں۔ ان کی باتوں کا سلسلہ کبھی ختم ہونے کا نام نہ لیتا تھا۔ چچی میں خدا جانے کیا خوبی تھی کہ کمل کی جان اس پہ فدا تھی اور وہ تینوں ہمیشہ بڑے ملاپ سے رہتی اور وانگلنگ کا جی جلایا کرتی تھیں۔ لیکن اس کا کوئی علاج نہ تھا کیونکہ جب وہ چمکار بچکار کر کہتا، کمل میری گڑیا، اپنی شیریں کلامی تم اس بڑھیا ٹھڈو پر ضائع نہ کیا کرو، اس کا حقدار تو تنہا میں ہوں، پھر یہ ایک ہی پھپھڑ دلالہ ہے اور صبح سے شام تک اس کی تمہاری سنگت مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ یہ سن کر کمل کا منہ پھول جاتا اور وہ ناک بھوں چڑھا کر منہ پھیر لیتی تھی۔ تمہارے سوا میرا یہاں کون ہے؟ نہ کوئی یار، نہ غم گسار، میری عمر ہنستے کھیلتے گزری ہے اور تمہارے ہاں بڑی بیگم کے سوا کوئی نہیں، وہ میری جان کی لاگو ہے اور بچے ہیں سو الگ وبال جان ہے، آخر میرا یہاں کون ہے؟ پھر وہ اس پر اپنے دوسرے حربے استعمال کرتی، رات کو اسے کمرے میں نہ آنے دیتی اور شکوہ کرتی کہ تم مجھے پیار نہیں کرتے اور نہ میری خوشی کا خیال کرتے ہو۔ اب وانگلنگ کی ساری اکڑفوں ہوا ہو جاتی، فرما برداری اور افسوس سے وہ گھیا کر کہتا، میں تمہاری مرضی کا بندہ ہوں، بس اس بار درگزر کر دو۔ تب وہ خندہ پیشانی سے اسے معاف کر دیتی اور آئندہ اس کی مرضی کے خلاف ورزی کرتے ہوئے وانگلنگ کی نانی مرتی تھی۔ اب اگر کمل چچی کے ساتھ کھاتی پیتی یا ہنستی بولتی ہوتی، اس دوران میں وانگلنگ آ دھمکتا تو وہ اسے ٹھہرنے کا حکم دیتی اور اس کی طرف توجہ بھی نہ کرتی تھی۔ وہ غصے کے مارے نیلا پیلا ہو کر باہر چلا جاتا کہ چچی کے ہوتے کمل اس کی بھی متحمل نہیں کہ وہ اندر آ جائے
اور اسے خبر نہ ہوئی، مگر ان واقعات نے بھی محبت کی گرمی کو کچھ ٹھنڈا کر دیا۔ اس کے اشتعال کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ اپنی بائی سے کمل کے لیے جو سامان منگواتا ہے اسے کھا کھا کر چچی کا موٹاپا دن دگنا رات چوگنا نکھر رہا ہے، لیکن کہنے کی کوئی جگہ بھی تو نہ تھی، کیونکہ چچی ایک ہی چالاک تھی۔ اس کے آتے ہی وہ ادب سے اٹھ کھڑی ہوتی، خوب باتیں بناتی اور اس کی تعظیم میں فرق نہ آنے دیتی۔ غرض یہ کہ کمل کے تئیں وانگ لونگ کی محبت میں پہلے کی سی کیفیت نہ تھی۔ جب دل و جان سے وہ اس کے خیال میں مستغرق رہتا تھا، اس میں چھوٹی موٹی شکایتوں کا رکھنا پڑنے لگا، کیونکہ ان کے اظہار کا کوئی ذریعہ نہ تھا، اس لیے ان کی چبھن وانگ لونگ کے لیے اور بھی تکلیف دہ تھی۔ نہ وہ اولان سے صاف صاف کچھ کہہ سکتا تھا، کیونکہ ان کا رشتہ منقطع سا ہو گیا تھا۔ مصائب کا سلسلہ یہیں ختم نہ ہوا، بلکہ یہ کانٹوں کے جھاڑ کی طرح ہر سو پھیل گیا۔ اس کے باپ کو معلوم نہیں کیا سوجی کہ یوں تو بڑھاپے کی وجہ سے دن رات سویا کرتا تھا، لیکن ایک روز وہ لاٹھی ٹیکتے ہوئے اس کی طرف آیا جہاں دیوان خانے اور نئے دالان کی سرحدیں ملتی تھی۔ آج تک اس نئے دروازے پر اس کی نظر نہ گئی تھی، نہ کسی نے اس سے کہا تھا کہ گھر میں کسی قسم کا اضافہ ہوا ہے، اور نہ وانگ لونگ نے اسے یہ بتلانے کی زحمت گوارا کی تھی کہ میں ایک نئی بیوی لایا ہوں، کیونکہ بڑے میاں کے کان ایسے پٹ پڑ گئے تھے کہ ہر نئی چیز کا ذکر ان کے لیے برابر تھا۔ لیکن آج خواہ مخواہ اس دروازے کی طرف وہ جا نکلا اور پردہ جو کھینچا تو سوئے اتفاق کہ شام کے وقت وانگ لونگ اپنی محبوبہ کے ساتھ دالان میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ وہ دونوں حوض کے پاس کھڑے مچھلیوں کو دیکھ رہے تھے، اور واقعہ تو یہ ہے کہ وانگ لونگ کی آنکھیں کمل پر ٹکی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی بڑے میاں کی سمجھ میں آیا کہ ان کا بیٹا ایک بنی ٹھنی جوان عورت کے پاس کھڑا ہے، انہوں نے اپنی بھررائی ہوئی گونجدار آواز میں نعرہ لگایا، اس گھر میں کوئی رنڈی گھسائی ہے؟ اس ڈر سے کہ کہیں کمل ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ روٹھ جانے پر یہ ننھی سی عورت وہ شور مچاتی اور سینہ کوٹتی تھی کہ توبہ، وانگ لونگ جھٹپٹا اور بڑے میاں کو باہر لے گیا۔ اس دوران میں بڑے میاں کی ہڑ بونگ جاری رہی اور وانگ لونگ نے انہیں ٹھنڈا کرنے کے سب جتن کیے۔ ابا جان ذرا سنیے تو صحیح، یہ کوئی رنڈی نہیں بلکہ آپ کی چھوٹی بہو ہے۔ معلوم نہیں بڈھے کے کانوں میں یہ آواز پہنچی یا نہیں، کیونکہ وہ کسی طرح چپ نہ ہوا، بس یہی کہتا گیا کہ یہاں کوئی رنڈی گھسائی ہے۔ بیٹے کو پاس کھڑا دیکھتے ہی وہ بول اٹھا، میری بیوی صرف ایک تھی اور میرے باپ نے بھی ایک ہی بیاہ کیا اور ہم نے کبھی کسانی سے ہاتھ نہیں کھینچا۔ ذرا دیر بعد وہ پھر نعرہ زن ہوا، میں کہتا ہوں وہ کسبی ہے۔ باقی آئندہ۔